اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے عقیل ملک صاحب کہ اگر 63A کا فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے 8-10 بندے 12 بندے وہ اگر ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے حق میں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہو جاتی ہے، تو وہ ایک داغ نہیں لگ جائے گا پارلیمنٹ پہ؟ نہیں، قطع نہیں. دیکھیں 63A اٹ سیلف ایک کمپلیٹ پروویژن ہے میر صاحب، اور اس میں ظاہری بات ہے، اس کی ایک میں مثال ضرور آپ کو دوں گا. یہ جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا، یہ ریڈ ان کیا گیا، یہ اس کا پورا حلیہ ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اس پوری پروویژن کا. یہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو ظاہری بات ہے کہ ایک مثال میں آپ کو اس میں دیتا ہوں کہ جو پستول یا بندوق تاننا کسی پہ، اس کی سزا اور ہے، اور کسی کو پستول اور بندوق تان کے پھر گولی چلانا، اس کی سزا اور ہے. جب فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن، جب آئین جب بنا تھا تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی. ظاہری بات ہے کہ ہم خود بھی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں. ہم نہیں کہتے کہ ہارس ٹریڈنگ ہونی چاہیے یا کسی بھی قسم کا اس کو لیجیٹمائز کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کم از کم وہ گناہ تو ہونے دیں جس کی سزا وہ بھگتے. آپ نے دیکھا کہ 63A کی جب تشریح کی گئی، ان کے ڈی سیٹ تو وہ ہوئے سارے پنجاب اسمبلی سے، ڈسکوالیفائی ہوئے ڈیفیکشن کلاس کی تحت، لیکن ان کی ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا. اگر میرا ضمیر یا میری کانشنس اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میری پارٹی کا لیڈر اگر مجھے ایک ایسی چیز پہ ووٹ کرنے کا کہے جس میں میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے، تو میں اگر ووٹ سے ایبسٹین کروں یا میں ووٹ اس کے خلاف دوں تو پھر تو میری سزا بنتی ہے. لیکن کم از کم میری کانشنس تو کلیئر ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ ایک بڑی عجیب بات دیکھی گئی کہ جو ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا 63 کا، وہ جسٹس مندوخیل صاحب کا اور جسٹس میاں خیل تھے غالباً، اس میں کمپلیٹلی انہوں نے کہا فریمرز دا کانسٹیٹیوشن نے یہ اخذ نہیں کیا تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کریں. ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کی سزا بعد میں ہے، سزا اور جزا کا بعد میں سارا. یہ جو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حق میں جو صاحبان ووٹ دیں گے اس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے فار ون ٹرم. دیکھیں بالکل، میں یہ کانسٹیٹیوشن تو یہی کہتا ہے، آئین پاکستان تو یہی کہتا ہے. اور پھر بائی الیکشن میں وہ واپس آ جائیں گے. ہو بھی سکتا ہے، اگر وہ ہو بھی نہیں سکتا، آئیں گے. دیکھیں اس کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ آپ جو پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہے یا چیف وپ ہے، وہ پریزائڈنگ آفیسر جو کہ اسپیکر ہوتا ہے اس ہاؤس کا یا چیئرمین، تو اس کو وہ وہاں پہ وہ ریفرنس بھیجے گا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھیجے گا. 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ کرے گی. اس میں اگر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے، ڈیفیکشن کلاس اٹریکٹ کرتا ہے 63، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل کا رائٹ ہے. تو یہ تمام تر پروسیجر ان ووگ ہے. اور لیکن یہاں پہ میرے تو سمجھ نہیں آئی کہ 63A کو کس طرح ریڈ ان کیا گیا، پورا کانسٹیٹیوشن کا حلیہ وہ چینج کر دیا گیا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی نے بھی ان کی ایک آڈیو سامنے منظر عام پہ آئی اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں 5-6 تو میرے پاس ہیں تو 7-8 میں خرید لوں گا. تو ہارس ٹریڈنگ کی بات تو یہ کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی ہارس ٹریڈنگ کا نہ اس کو سپورٹ کیا نہ اس کو لیجیٹمائز کیا. ہاں، اگر وہ ان کی کانشنس میں ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کرنا تو وہ ضرور کریں. اچھا، اب ایک اور بات ہے جی، چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے بارے میں انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کیا ہے، تو میں چاہوں گا آپ ذرا سنیں. اور کیونکہ آپ بڑی پولائٹلی رسپونڈ کرتے ہیں بڑے مہذب انداز میں، اس لیے میں آپ کو سنوا رہا ہوں. ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں. میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے. یہ لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی. تو یہ جو آپ اب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں 5 اکتوبر کو، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاست کی تو میں اجازت دے سکتی ہوں، دہشت گردی کی اجازت نہیں دوں گی. آپ نے ان کی پولیس والوں کے سر پھاڑ دیے ہیں. نہیں، یہ پہلے سے تو فرض نہ کرے کہ ہم نے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم احتجاجی سیاست پہ کیوں آ گئے. ہمارا تو جلسہ کرنا تھا، جس طرح ہم تو مسلسل 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، ڈی سی کو ریکویسٹ کرتے کہ یار ہمیں جلسہ دیا جائے. جس طرح لاہور میں پہلے وہ توہین عدالت میں گئے، اس کے بعد رات کو ہمیں اجازت ملی اور پھر کہا کہ 3 بجے سے 6 بجے تک آپ نے جلسہ کرنے. تو لاہور میں 6 بجے 3 بجے کس طرح جلسہ ہو سکتا ہے؟ اور 6 بجے میں اس جلسے میں تھا، 6 بجے لوگ آ گئے، زبردستی ہماری قیادت کو اتارا گیا، اس کے
جو ہے تاریں کاٹ دی گئی. تو اگر اسی طرح کرے اور ہمیں جو جلسے کا جگہ دیا گیا جس طرح اسلام آباد میں, جس طرح لاہور سے کافی اس طرح کی جگہ دی گئی, ہمیں مجبور کر رہے کہ ہم این او سی نہ لیں, ورنہ ہماری تو خواہش تھی کہ ہمیں این او سی لے اور ہم اس طرح کی کریں. جب اس طرح کی ایکٹیویٹی, جب ہمیں سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس کیا آپشن رہے گا. تو ہمیں مجبور کیا حکومت نے, اداروں نے, ریاست نے کہ ہم اس طرح کی اب 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھی تو آپ نے احتجاج کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے ڈی سی اسلام آباد کو درخواست دی ہے؟ نہیں, ہم نے نہیں دی, کیونکہ جو پہلے ہم نے دی تھی اس کا کیا ہوا ہمارے ساتھ, کس طرح ایک تو دیتے نہیں تھے, جب دیتے تھے ایک اسی ٹائم پہ کینسل ہو جاتی, جب دیتے تھے تو ایسے جگہ پہ دیتے تھے جہاں پر پاسبل نہیں تھا. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ اس پہ کرے. جب اسی طرح کا رویہ ریاست کا ہو, اداروں کا ہو, تو ہمارے پاس کیا آپشن. اب آپ اجازت کے بغیر اپنے لوگوں کو یہاں پہ اسلام آباد میں بالکل جی, آج بھی فیصل آباد میں بھی ہم نے این او سی کے بغیر, پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ ہم سیاسی پارٹی ہے, ہمیں سیاست کرنے دے, اگر نہیں کریں گے تو اس سے جو غیر سیاسی قوت ہے اس کو فائدہ ہوگا. جنید صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے میں اگر آپ بغیر اجازت کے جلسہ جلوس کریں گے, احتجاج کریں گے, اور اگر آپ کے کارکن گرفتار ہو گئے تو ان کو تو سزا ملے گی, جیل چلے جائیں گے. نہیں, تو ہمارے لیے یہ اصل میں, جب یقین کرے, میں امیر صاحب میں سیاست کرتا ہوں, یہ 11 سال سے میں نے ہوں, کبھی میں پولیس چوکی کے پاس نہیں گیا, میرا اپنی اسٹائل ہے سیاست کا, کبھی میں نے جیل نہیں دیکھا. پہلی دفعہ جب میں نے ایف آئی آر میں اپنا نام دیکھا نا, یقین کرے میں کمرے کے اندر مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ یار میرا نام ایف آئی آر میں, اس کے بعد جو ہو رہا تھا کچھ فرق نہیں پڑا. تو ابھی بھی ہم پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر ہے, بغاوت کی ایف آئی آر ہے, یقین کرے مجھ پہ تو تقریر کے بھی, مجھے واٹس ایپ میسج پہ بھی جو ہے بغاوت کی ایف آئی آر آئی. تو ابھی ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے, اگر 1 2 3 4 5 اور ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ریاست نے ہمیں مجبور کیا, یقین کرے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے نا, جو پڑھے لکھے لوگ تھے, جو سیاست کرنا چاہتے تھے, جس کا اعتماد تھا پارلیمنٹ پہ, جس کا جمہوریت پہ اعتماد تھا, وہ آپ یقین کرے وہ ہمارے ورکر جو ہے 302 کے جو ہے ملزموں کے, میں خود 302 کے ملزم کے ساتھ پڑھا تھا, ریاست قیصر صاحب خود 302 کے ملزم کے ساتھ پڑھا تھا. وہ ہمارے ورکر جو کالج کے لڑکے تھے, اس کو آپ نے ریاست نے اس کو یہ جگہ پر, ابھی وہ ڈر ختم ہو گیا, وہ چیزیں ختم ہو گئی, ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ہر ایم این اے پہ 40-50 ایف آئی آر ہے, ابھی 60 ہو جائے یا 70 ہو, کیا فرق پڑتا ہے. عقیل ملک صاحب, یہ آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں اس لیے میں اب آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ تیسری دفعہ بنے نا آپ, تیسری دفعہ ایم این اے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ کر دو, بغاوت کا مقدمہ کر دو, میں تو آؤں گا اور اجازت بھی نہیں لوں گا, اور کیونکہ پہلے تو ہم نے اجازت مانگی تھی تو پھر بھی ہم پہ مقدمے ہو گئے, تو اب ہم اجازت کے بغیر بھی مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسیز جو ہیں اس سے ٹیررزم بھی پیدا ہو رہی ہے اور بغاوت بھی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے میر صاحب, یہ آنریبل ممبر ہیں, بھائی ہیں میرے جنید صاحب, یہ جب بات کر رہے تھے کہ 1 نہیں 3 اور ہو جائیں, 3 نہیں 5 اور ہو جائیں, تو میرے خیال سے وہ میرے ذہن میں تو ایک ہی بات چل تھی کہ ایف آئی آر تھا چاکر لے گیا, تو وہ بات یہ ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے, ظاہری بات ہے ان کو سیاست سے کوئی نہیں روک رہا, ان کو احتجاج سے کوئی نہیں روک رہا. لیکن اب یہ اس بات پہ اگر انتشار کی تمام حدیں پار کر کے, آپ نے دیکھا اسلام آباد کا جلسہ جو ہوا, پولیس پارٹی کو بھی یہاں پہ مارا, ادھر تو چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انہوں نے حالات کیے پولیس والوں کو مارا, یہاں پہ تو اوپن فائر کیے گئے, یہاں پہ تو پتھراؤ کیا گیا اسلام آباد پولیس کے اوپر. تو یہ دیکھیں, یہ تو اس چیز کی تو اجازت نہیں ہوگی, لیکن یہ اجازت شاید میرے خیال سے اتنا آئین اور قانون اور رول آف لاء کا جو اتنا پرچار کرتے ہیں, تو ان کو کیا ہی بہتر ہوتا یہ اجازت کے لیے اپلائی کرتے. اگر نہ ملتی اجازت تو پھر وہ دوسری صورت میں دیکھا جا سکتا تھا, لیکن اب انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لینی. اور آپ کو یاد ہوگا یہ وہی 2024 ہے, 2014 میں انہوں نے دھرنے کی سیاست سے آغاز کیا, اور اب کیونکہ یہاں پہ ایس سی او ہو رہا ہے, اب کیونکہ یہاں پہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہی ہے, اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں, اور اب کیونکہ یہاں پہ آلریڈی جو دیگر ہیڈز آف اسٹیٹ آئیں گے, تو ان کا تو یہی ایک روز اول سے وتیرہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کو جو ہے پھولتے پھلتے پاکستان کو نہیں دیکھنا, پاکستان کی معیشت کے بڑھنے میں جو رکاوٹ پیدا کرنی ہے وہ ہم نے کرنی. ملیشین پرائم منسٹر تو کل چلے جائیں گے, تو سعودی ڈیلیگیشن کب آ رہا ہے؟ جی وہ بھی اسی اراؤنڈ ایس سی او کے ٹائم پہ ہی آئے گا.